السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے رجب المرجب کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، اور دیکھیں گے کہ اسلام میں رجب کا کیا کردار ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے رجب المرجب کے بارے میں۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں حیدر کے پاس۔ جی حیدر، رجب المرجب کی اہمیت اور افادیت کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کو رسول اللہ نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کو حرمت والے مہینوں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ ذیقعد، ذوالحج اور اس کے بعد محرم الحرام کے 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جس کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ حرام تھی اور اسلام کے اندر بھی اس کو باقی رکھا گیا۔ اور رجب المرجب کو اسی مناسبت سے رجب الفرد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے کوئی حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے جو اکیلا ہے اور حرمت والا ہے، باقی 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ ہیں۔ جی زبیر، آپ بتائیے گا رجب کی جو فضائل ملتے ہیں احادیث میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب جسے کہ شہر اللہ کہا گیا اور حرمت والے مہینوں میں قرار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں اور کرامات جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام الہی ہے اس کے وسیلے کے ساتھ بھی دنیا تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن کریم ہے، اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے ان دنوں کے اندر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اس مہینے کے اندر پڑھے گا، قیامت کے دن وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے ایک روایت نقل کی کہ جو لوگ عذاب قبر کے اندر مبتلا تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ رجب المرجب کے اندر روزے رکھتے اور راتوں کو ان راتوں کے اندر قیام کرتے اور عذاب سے محفوظ رہتے۔ یعنی کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو روزے کی فضیلت ہے وہ رجب میں زیادہ ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل، رمضان کے روزے تو فرض قرار دیے گئے نا پروردگار کی طرف سے، جو نافلہ روزے ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ رجب کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا جو ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، امان پائے اور پروردگار کے ہاں سرخرو ہو، اس کو چاہیے کہ رجب کے سارے دنوں کے اندر صدقہ کرے، چاہے ایک روٹی ہی روزانہ صدقہ کرے، مگر ان دنوں کے اندر صدقہ کرے اور عذاب سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ روایات ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رجب کے دنوں کے اندر عمرہ کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور ان کے بعد ہی امام ہفتم حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رجب کے 7 دنوں میں روزہ رکھا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے 7 دروازے کھول دے گا۔ اگر 8 روزے رکھے گا تو پروردگار عالم 8 بہشت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ آگے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہت زیادہ مرویات ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ پورا مہینہ روزہ رکھے تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ جیسے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اگلے سال تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت بتائیے گا رجب میں جو واقعات، اہم واقعات ہیں اسلامی حوالے سے، اس کے بارے میں کیا تواریخ میں ملتا ہے؟ یکم رجب المرجب کو جو ولادت ملتی ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کی، اور اس کے بعد 3 رجب المرجب کو امام علی نقی کی شہادت ملتی ہے، اور پھر 5 رجب المرجب کو امام علی نقی کی ولادت ملتی ہے۔ اس کے بعد 9 رجب المرجب کو شہزادہ علی اصغر کی ولادت کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے بعد 13 رجب المرجب تو بہت مشہور تاریخ ہے اسلام کی، مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے۔ اس کے بعد 15 رجب ایک روایت کے مطابق سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کی شہادت بھی اس دن ہوتی ہے، ایک روایت یہ پائی جاتی ہے تواریخ کے اندر۔ اور اس کے بعد 22 رجب المرجب، یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ اس دن نیاز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے اور لنگر ان کا پکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 24 رجب المرجب جو ہے وہ فتح خیبر کا دن ہے۔ پھر 27 رجب المرجب وہ یوم بعثت اور شب معراج کے حوالے سے یہ ایک مشہور اور تاریخ کے اندر یہ درج ہے۔ 27 رجب المرجب یوم بعثت کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور 27 رجب المرجب شب معراج کے حوالے سے بھی طریقے اسلام کے اندر منائی جاتی ہے، اور مختلف روایتوں کے اندر اس کا ذکر آیا۔ اور جو 28 رجب المرجب ہے وہ سرکار امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روانگی ہے مدینہ سے مکہ کی جانب، وہ 28 رجب کو منائی جاتی ہے، اور وہی تاریخ کے اندر ثبت ہے یہ دن۔ ٹھیک زبیر، مزید آپ جو ہے وہ رجب کے فضائل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ رجب المرجب کو ایک اور نام دیا گیا ہے اسب، اور اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشن کرتا چلوں جو نام
روایتوں کے اندر آتا ہے اسم۔ اسب کا مطلب ہے کہ رحمت پروردگار کی دگنی ہو جاتی ہیں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے کہ کوئی رحمت طلب کرنے والا اور اپنے گناہ بخشوانے والا۔ اس لفظ کو اسب کو بھی رجب کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اور اسم جو ہے، اسم کے معنی ہے کہ رک جانے کے، نہ لڑنے کے، اور تاکہ کسی کے ساتھ لڑا نہ جائے، حرمت والا مہینہ ہے۔ مگر قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ کی احادیث کے اندر اس چیز کا ضرور حق ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو آگے والا بندہ اپنا دفاع کرنے کا حق ہر وقت رکھتا ہے، چاہے وہ حرمت والا مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ رجب کے پہلے شب جمعہ کو ایک رات خصوصاً آتی ہے، اس کا نام ہے لیلۃ الرغائب، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے معصومین کی طرف سے بھی کہ جو بندہ بھی اس رات کو پروردگار کی عبادت کرتا ہے اس کی ایک اسپیشل نماز ہے جو کہ اس رات پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ انجام دیتا ہے تو مرنے والا جو ہے وہ پہلی رات قبر کے اندر وہ نماز جو ہے اس کے لیے باعث شفاعت بن جاتی ہے اور اسے امان رکھتی ہے عذاب قبر سے، وحشت سے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا رجب المرجب کے فضائل کے بارے میں اور اس میں چند واقعات، اور سب سے پیاری باتیں تو ساری پیاری ہیں کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، لیکن صدقے کے بارے میں جو آپ نے سنا کہ ان دنوں میں صدقے کے جو اجر ہے، صدقے کا اجر جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو صدقہ تو ویسے بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گرد و نواح میں ایسے مستحق افراد جو ہماری مدد کے طلبگار ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، ان کو ہم جو ہے وہ صدقہ کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔